السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ سب سے پہلے گزارش کرتا چلوں کہ وہ احباب جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر بیل کے آئیکن کو دبا دیں گے تو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے گا۔ بحیثیت انسان اللہ نے تمام تر مخلوقات میں اسے سب سے افضل بنایا، سب سے بہتر بنایا اور سب سے معتبر کر کے اسے تمام تر مخلوقات پر فضیلت بخشی، جبکہ اس اشرف المخلوقات انسان میں بھی رب تعالیٰ نے انسانوں کو کیٹگرائز کر دیا، اور ان کی فہرست میں سر فہرست مسلمان آتے ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور سچے دین کو اپنے سینوں سے لگایا، جبکہ مسلمانوں میں بھی ایمان کے لحاظ سے اور تقوی کی مناسبت سے درجات ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مقدس، مطہر اور اللہ کے قریب ترین بندوں میں سے وہ بندے ہیں جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، جبکہ ان صحابہ میں یعنی اس مقدس ترین ٹولی میں بھی سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، اور پھر حیدر کرار ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ جبکہ ایک عامی مسلمان اگر ان صحابہ میں سے جو کہ جنتی ہیں ان کے ذاتی اختلاف کو لے کر یا ان کے آپسی معاملات کو لے کر خود منصف بن کر ان میں سے کسی بھی صحابی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے، اس کے خلاف بکواس کرتا ہے، تو یقین جانیں اس سے بڑا بدبخت، سیاہکار اور کم ظرف کوئی نہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اپنے اور اس شخص کے سٹیٹس کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور سامنے والا کیا ہے، ہم کس مقام پر موجود ہیں اور سامنے والے کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن صحابہ کے معاملے میں بعض ناہنجار لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ تو کسی لحاظ کو خاطر میں لاتے ہیں اور نہ ہی کسی مروت کو مروت بخشتے ہیں۔ JDC ایک شیعہ NGO ہے اور بلا شبہ اس نے بالخصوص موجودہ حالات میں سب سے بہترین کام کیا، اور اس کے روح رواں ظفر abbas جعفری ہیں، جو سب سے پہلے ہمیں کہ الیکٹرک کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے نظر آئے، اور اس کے بعد یہ عوام میں مقبول سے مقبول تر ہوتے گئے، اور آج یہ پاکستان کی مقبول ترین شخصیات میں سے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ان کے کام کے حوالے سے ان کی قدر کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، یہ شاید کرتا تھا، کیونکہ جب میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی تو یہ میرے دل سے اتر گئے۔ ٹھیک ہے انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے کام کیے، لیکن جس شخص کے دل میں کسی صحابی کے متعلق کی نہ ہو، اور صحابی بھی وہ جو خلیفہ دوم ہو، رسول اللہ کے سسر ہوں، اور آقا علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت دی ہو، جن کے دور میں اسلام آدھی دنیا تک پھیل گیا ہو اور ان کی کثر بے نیازی کو کافر تک حیرت سے تکتے ہوں، اس صحابی رسول عمر فاروق کے بارے میں جب اس شخص کا رویہ میں نے دیکھا، جو کہ ایک ویڈیو کی صورت میں میری نظروں سے گزرا، کہ جس میں یہ اپنی حالیہ کمپین اور ویلفیئر ورک کے حوالے سے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، جو کہ ان کا روز کا معمول ہے، کہ ایک جگہ جاتے ہیں کہ وہاں پر یہ مختلف مساجد کے لیٹر ہیڈز دکھاتے ہیں کہ یہ ہمیں فلاں جگہ سے موصول ہوئے، یہ فلاں جگہ سے موصول ہوئے، اور یہ فلاں جگہ سے، کہ قدرتی طور پر ان کا ایک لفافے پر ہاتھ پڑتا ہے اور وہاں سے یہ پہلا ہی لیٹر ہیڈ نکالتے ہیں تو وہاں پر مسجد عمر فاروق نام مزین ہوتا ہے، لیکن موصوف صرف جامع مسجد پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ایریے یعنی شاہ فیصل کالونی کہہ کر اسے وہاں پر رکھ دیتے ہیں۔ اب تصور کیجئے کہ جو شخص کسی کا نام تک لینا گوارا نہ کرے، اس کے دل میں اس کے متعلق کتنا بغض ہوگا، کتنا کینہ ہوگا، کتنی نفرت ہوگی۔ لیکن یقین جانیں یہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں، بلکہ لعنت بھی ان کے لیے کم ترین درجہ ہے اور کم ترین چماٹ اور چپل ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے، جو تسلی کرنا چاہے اس ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے۔ سو میرے لیے وہ شخص جو عمر فاروق کے حوالے سے ایسا رویہ روا رکھے، نہ تو قابل عزت ہے، نہ قابل تکریم ہے، اور نہ ہی قابل تحکیم ہے، خواہ وہ زمانے بھر کے اچھے کام کرے۔ ایسا نہیں کہ تمام تر شیعہ حضرات اسی مینٹیلٹی کے حامل ہوتے ہیں، ان میں بہت ہی اچھے لوگ ہیں، جن میں موجودہ وقت کے سید جواد نقوی سب سے بہترین مثال ہیں۔ وہ جب بھی بات کریں گے اعتدال کے ساتھ کریں گے، حق گوئی کریں گے اور صحابہ کی تکریم کا درس دیتے ہوئے نظر آئیں گے، بالخصوص خلفائے راشدین کی تقدیس و تکریم کا وہ خاص طور پر درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک استاد تھے جو کہ سید تھے اور شیعہ تھے، ان کا معمول تھا کہ وہ جس بھی سیشن کو پڑھاتے تھے تو اس سیشن کے دوران وہ ایک بار سیدنا عمر فاروق کی شان کو بیان کرتے تھے اور ایک بار واقعہ کربلا کو بیان کرتے تھے، جبکہ ان کی محبت، عقیدت اور بڑے پن کا ثبوت دیکھیں کہ وہ پہلے عمر فاروق کی شان کو بیان کیا کرتے تھے اور پھر 4-5 ہفتوں کے بعد واقعہ کربلا کو بیان کرتے تھے۔ سو اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ظفر abbas محض شیعہ ہونے کی بنیاد پر میرے لیے قابل تنفر یا قابل نفرت ہے، بلکہ یہ اس لیے قابل نفرت اور قابل مذمت ہے جو اس نے رویہ روا رکھا، اور وہ بھی اس کے خلاف جس کے متعلق آقا علیہ السلام کے وہ عظیم الشان اور عالی شان فرامین موجود ہیں کہ جن سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، اور جس ذات کو یہ موضوع، معمہ اور وجہ بنا کر
उनसे इख्तलाफ रखते हैं, उनसे बुग़्ज़ रखते हैं, उनसे नफ़रत करते हैं। सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो सैयदना फ़ारूक के शहीद होने के बाद कहते हैं, जिनके अल्फाज का मफ़हूम कुछ यूँ है कि काश कि मैं उमर के नामा आमाल के साथ उठाया जाऊँ। सो उस अजीम हस्ती की जो तक़दीस न करे वो हमारे लिए किसी भी ताज़ीम, तकरीम, तहकीम और तालीम का ना तो मंबा हो सकता है और न ही हमें उसके किसी अच्छे काम की ज़रूरत है, क्योंकि जो पैदा करता है वही पालता है और उसी ने मार देना है। मिलता हूँ इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो।